السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا یہ پروگرام جس میں میں میزبان حافظ محمد اسحاق سلفی اور آج کے ہمارے مہمان گرامی محترم جناب پروفیسر حکیم محمد اقبال فاروقی صاحب، آج کے اس پروگرام میں ہم ایک انتہائی اہم جو مسئلہ بھی ہے اور بیماری بھی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر، جس سے بہت سے انفرادی طور پر لوگ پریشان ہیں اور معاشرتی طور پر بھی بہت سے لوگ پریشان ہیں، جس کا نام مرگی ہے۔ بہت سے ایسے گھرانے ہیں جن گھرانوں کے اندر یہ بیماری آتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے کیا ہے، وہ کچھ اور سمجھتے ہوئے کچھ اور علاج کراتے رہتے ہیں۔ جب کسی اور چیز کا وہ علاج کراتے ہیں، اس وجہ سے اس آدمی کو اور بیماری لگ جاتی ہے۔ کیوں؟ صحیح تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس بیماری کا نام مرگی۔ مرگی، اس کی علامات کیا ہیں، مرگی بیماری کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج ہم جاننا چاہیں گے اپنے مہمان محترم جناب حکیم محمد اقبال فاروقی صاحب سے، کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں رہنمائی کریں کہ مرگی ہے کیا اور اس کی علامات کیا ہیں، جس سے پتہ چل سکے کہ فلاں آدمی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس اعتبار سے اس کی ٹریٹمنٹ کی جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب محترم حافظ اسحاق سلفی صاحب۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں پیغام اسلام چینل کے حوالے سے کہ محترم جناب حافظ راشد منیر تبسم صاحب اور جناب محترم حافظ اسحاق سلفی صاحب، کہ جنہوں نے اس چینل کا آغاز کیا اور مجھے آج کے اس پروگرام میں انہوں نے دعوت دی۔ جیسا کہ حافظ صاحب نے کویسچن کیا ہے، سوال کیا ہے انہوں نے مرگی کے بارے میں کہ مرگی کیا ہے۔ مرگی عرف عام میں ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، عربی میں اسے سرا کہتے ہیں۔ سرا، سواد، رے، سواد، را، عین۔ جی۔ تو انگریزی زبان میں، انگلش میں اسے ایپیلیپسی کے نام سے متعارف کروایا ہے ڈاکٹروں نے، جس کے معنی ہے بچھاڑ دینا، زمین پر گرا دینا۔ صاحب تہذیب نے اس لفظ کو انسانوں کے لیے خاص طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ معروف مرض ہے، اس کے معنی کی مناسبت سے ہی ہم جو مجنون شخص ہے اسے سری کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر یہ وہ مرض ہے جو انسانی اعضاء کو جزوی طور پر بے حس کر دیتا ہے، یعنی انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے مکمل اعضاء نہیں بلکہ جزوی طور پر انسان کچھ اعضاء اس کے بے حس ہو جاتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ دماغی مرض ہے۔ اعضاء کے اس نظام کے بے حس ہو جانے کو بعض اوقات مریض بے ہوش ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مریض ہوش و حواس میں رہتا ہے۔ اس کی علامات جو ہیں مختلف ہیں۔ جی آپ یعنی بسا اوقات جو ہے جب مرگی کا دورہ انسان کو پڑتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مکمل طور پر وہ اپنے سارے ہوش و حواس کھو بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات کچھ ہوش و حواس اس کے ہوتے ہیں، لیکن مرگی کا جو بیماری ہے اس کی، وہ اس پر طاری ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مرگی کی یہ علامت ہے، اس علامت سے اس کو واقعی مرگی کا دورہ پڑا ہے، یا اس کی کوئی اقسام ہوں جس سے پتہ چل سکے کہ اس کی یہ قسم ہے، اس کی یہ قسم ہے، تاکہ اس آدمی کو دیکھ کر ہم اس کی تشخیص کر سکیں۔ جی، یہ بھی بہت اہم کویسچن ہے۔
کہ مرغی کی اقسام کون سی ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ جی نمبر 1 یہ جناتی مرغی ہے، صحیح، اور نمبر 2 یہ طبی مرغی ہے، اور ان کے دونوں کی علامتیں بھی مختلف ہیں۔ اور یعنی مرغی کی جو بنیادی اقسام ہیں وہ 2 ہیں، جی وہ ایک ہے جناتی اور ایک ہے طبی۔ طبی تو مرغی۔ جناتی جو مرغی ہے اس کی علیحدہ علامات ہیں، اور طبی جو مرغی ہے اس کی علیحدہ علامات ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اگر کسی کے گھر کے اندر کوئی ایسا مریض ہے تو ضرور توجہ کے ساتھ سن لیجئے کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ جناتی مرغی اور طبی مرغی یہ 2 بنیادی اقسام ہیں، ان کی علامات، اقسام، باقی ان کی تشخیص کے بارے میں ہمارے پروفیسر حکیم اقبال فروقی صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس کی جو پہلی قسم ہے وہ بہت اہم اور پیچیدہ ہے کہ جناتی مرغی جو ہے، اس حوالے سے میں پہلے بات کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کے بارے میں شکوک و شبہات عوام کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کہ کیا جنات یا جناتی امراض ان کا کوئی قرآن و حدیث میں ثبوت ہے یا نہیں۔ میرے پاس ادھر کلینک پہ مریض آتے بھی ہیں جو علاج کے لیے، اکثر کا یہ کویسچن ہوتا ہے کہ کیا یہ مرغی جو ہے یا دیگر جناتی علامتیں اور امراض ہیں، کیا ان کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اندر 275 نمبر جو آیت ہے، جہاں سود کا ذکر کیا ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی شیطان کا جو مس ہے، اس کا جو چھونا ہے، یہ تشبیہ اس میں دی گئی ہے سود کھانے والے بندے کو، جو سود کھاتا ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے مرغی والے مریض کے ساتھ، جس کو شیطان جو ہے وہ چھو لیتا ہے اور اس کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے سے باہر ہوتا ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ جنتی عورت کا جو واقعہ بڑا معروف ہے اس حوالے سے۔ اور تیسرے نمبر پر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر فتح الباری کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، کہا اللہ کے پیغمبر انی اخاف الخبیث این یجردنی، اللہ کے پیغمبر مجھے وہ خبیث جن جو ہے اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے بے پردہ نہ کر دے، مجھ پر وہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فدعا لہا، اس کے لیے دعا کی، فکانت اذا خشیت ان یاتیہا، جب اس کو ڈر ہوتا کہ وہ جن خبیث جو ہے اس پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو وہ فوری جا کر کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ جاتی، اس سے وہ بچ جاتی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بسا اوقات وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ جنوں کے ساتھ ہوتا ہے، جنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جن خصوصی طور پر جن کو خبیث کہا جاتا ہے، جی جی، تو وہ ناپاک اور خبیث جن انسان کو تنگ کرتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بن جائے۔ اسی میں سے ایک بیماری مرغی ہے کہ جس کی ایک قسم جناتی مرغی جو ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے جنوں کے ساتھ، شیطانوں کے ساتھ، ان خبیثوں کے ساتھ کہ جو انسان کو تنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بسا اوقات اپنے کچھ ہوش و حواس گم کر لیتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور بھی روایت موجود ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے، یجری کمجرى الدم۔ جی جی، یہ ساری جو روایات ہیں، قرآنی آیت ہے، اس حوالے سے یہ جناتی مرض جو ہے مرغی ایک قسم یہ ہے، یعنی جناتی جو مرغی ہے اس کی حقیقت ہے، اس کی حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حقیقت ہے اس کا۔ باقی آگے جس طرح سورہ ناس کے آخر میں ہے نا، من الجنۃ من والناس، الجنۃ والناس، اب تو قرآن کریم کی نص آ چکی ہے، اب تو اس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جناتی مرغی نہیں ہے، اس کا انکار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو طبی جو مرغی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ طبی جو مرغی ہے، علامات تقریباً دونوں کی ملتی جلتی ہیں، لیکن وجوہات مختلف ہیں۔ اس کی جو یعنی جناتی مرغی اور طبی مرغی تو علامات تقریباً قریب ہے، کچھ فرق ہے علامات کے اندر، تو ان کو تشخیص کیا ہے ان کی؟
اب کیسے یعنی مرگی کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا دم بتا دیں آپ، یا آپ کوئی ایسی میڈیسن بتا دیں، یا ایسا کوئی کلیہ طریقہ بتا دیں جس سے اگر کسی گھر کے اندر جو ہے کوئی ایسا مریض پڑا ہوا ہے، آپ کا یہ نسخہ بتانے سے، آپ اگر کوئی دم بتاتے ہیں، آپ میڈیسن بتاتے ہیں، آپ کو نسخہ بتاتے ہیں، تاکہ ان گھر والوں کی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم مدد کر سکیں، تعاون کر سکیں؟ سب سے پہلے تو یہاں اسباب کا میں ذکر کروں گا تاکہ اس سے بچا بھی جا سکے۔ اس کا جو مرگی روحانی ہے، اس میں سب سے پہلی جو وجہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے انسان کی، اس کا بھی قرآن کریم نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر انسان کی معصیت الہی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سزا بھی وارد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی انسان کو دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جنات جو ہیں وہ عورتوں اور مردوں پر خوبصورتی کی وجہ سے یا مختلف وجوہ کی بنیاد پر وہ ان پر عاشق ہو جاتے ہیں، ان پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر جنات کا انتقام اور بدلہ جو ہے انسانوں سے، بسا اوقات انسان جو ہے ایسی جگہوں پر پیشاب کر دیتے ہیں جہاں ان کے گھر ہیں، ان کا بصیرہ ہے، انسان کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، تو اس حوالے سے وہ ایک وجہ بن جاتی ہے۔ تو اگر انسان ان احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھے تو بڑی یہ بات ہے کہ وہ ان سے بچ سکے۔ تو جو طبی مرگی ہے میڈیکلی، اس کو ڈاکٹر ایپیلیپسی کہتے ہیں، اس کی بہت طویل فہرست ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو انسان بہت لمبا عرصہ نزلہ اور زکام کے اندر اگر مبتلا رہتا ہے، کیونکہ یہ دماغی مرض ہے، اگر وہ اس میں زیادہ لمبا عرصہ مبتلا رہتا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ مرطوب اور ٹھنڈی غذائیں اگر استعمال کی جاتی ہیں تو یہ بھی اس کا ایک فیکٹ موجود ہے۔ کثرت سے دماغی کام جو کرتے ہیں لوگ، دماغی کام تھکن ہو جاتی ہے، بہت زیادہ دماغی کاموں کے اندر وہ مبتلا رہتے ہیں، کمپیوٹر وغیرہ، موبائل فون کا بہت زیادہ بے جا استعمال کرنا، یا بلا وجہ کسی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنا جن کا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ عورتوں کے اندر جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ہسٹیریا کی اور مرگی کی، یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو حیض ہے، ان کے پیریڈز ہیں، ان کا دب جانا، نہ آنا، بہت لمبے عرصے تک ان کا رک جانا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ نوجوان جو نسل ہے ان کے اندر کثرت مباشرت کرنا، شراب نوشی بہت زیادہ کرنا، یہ بھی وجوہ ہے اس کی بہت زیادہ۔ اور اس کے علاوہ دماغ کے اندر چوٹ لگ جاتی ہے، یہ بہت ایک اہم پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں، ہلکی پھلکی مرض ہے، یا چوٹ آگے ایکسیڈنٹ ہو گیا روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ دماغی چوٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے، کیونکہ دماغی جو چوٹ ہے اس وجہ سے بسا اوقات ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، جو 2-4 سال کے بعد ٹریٹمنٹ، کیونکہ اس کی ہم صحیح طریقے سے ٹائم پہ نہیں کرواتے، تو 2-4 سال کے بعد وہ دماغ کے اندر یا تو ٹیومر بن جاتا ہے، برین ٹیومر، رسولی بن جاتی ہے، یا اس کے علاوہ دماغ کے اندر پردوں کے اندر سوائلنگ ہو جاتی ہے دماغ کے اندر، بسا اوقات ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ کی ٹریٹمنٹ بر وقت نہ کی جائے تو اس سے بھی دماغی سرسام اور دماغی پردوں کے اندر جو سوزش ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، جس وجہ سے یہ مرض جو ہے یہ انسان کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ کیسے کریں گے؟ اس کی تشخیص مرگی کی وہ کیسے کی جائے گی کہ کون سا وہ طریقہ ہے جس سے ہم جو اس سے مرض سے چھٹکارا پا سکیں؟ اس کی ایک تو سب سے پہلے علامات ہیں، دورے کے وقت مریض جو ہے وہ بہت زیادہ چیختا چلاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، چیخنے چلانے کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے اس طرح ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مرض ہے۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو جادو ہو گیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے، وہ ہم تویز گنڈے کرنے والے جو ہیں ان کے پاس بھاگتے رہتے ہیں، آخر میں پھر ڈاکٹروں کے پاس آتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں اس کو تو ایپیلیپسی ہے، پھر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، جا کے بہت سا وقت بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور غلط علاج کے ساتھ مریض کے اندر بہت سی امراض اور بھی واقع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے جو ڈیلے ہیں اندر وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اوپر کو چڑھ جاتے ہیں، نیچے کو آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی وہ ڈیلے متحرک ہو جاتے ہیں، حرکت بھی کرتے ہیں، کبھی وہ بے حس ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں ایک جگہ پر، سانس مریض مشکل سے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ سانس کے ساتھ خراٹوں کی آواز آتی ہے،
मरीज जब बेहोश होता है तो सांस बड़ी मुश्किल से लेता है और उसके साथ साथ वो खर्राटों की आवाज़ आती है उसके अंदर से, ठीक है। इसको भी हम समझते हैं मरीज खर्राटे मारता है, लिहाजा इसको जिन चिमट गए हैं। लिहाजा वो जिन्नात का मसला नहीं होता, वो एक मिर्गी है, एपिलेप्सी है, जिसकी ट्रीटमेंट जो है वो करवानी यानी चाहिए। वो जिन्नाती मिर्गी नहीं होती, वो तिब्बी मिर्गी बसा औकात होती है, जी, जी। तिब्बी मिर्गी को बसा औकात जिन्नाती मिर्गी समझ लेते हैं। और बहुत ऐसे भी केस मेरे सामने आए हैं कि मरीज़ की जो दौरा पड़ता है ना जब उसको मिर्गी का, तो उसकी ज़बान उसके दांतों के नीचे आके वो कट जाती है। तो इसके अलावा जो मरीज़ जब बेहोश होता है ना उसको आसपास की खबर नहीं होती। जिन्नात के दौरे में जब बेहोश होता है ना, जो उसके आसपास हो रहा है उसको सारा पता होता है, खबर होती है। और मिर्गी के दौरे के अंदर मरीज़ के इर्द गिर्द जो हो रहा है, जो उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, उसको पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जिन्नाती मिर्गी के अंदर जब इंसान मुब्तला होता है तो उसको पता जी। होता है कि उसके गिरदोनवाद के अंदर क्या हो रहा है। जी। जब तिब्बी मिर्गी के अंदर मुब्तला है तो उसको बिल्कुल पता ही नहीं होता कि उसके राइट पे कौन है, लेफ्ट पे कौन है, या क्या उसके साथ किया जा रहा है। बात बात ये मरज़ जो है मिर्गी जो तिब्बी मेडिकली है, इसका जो दौरानिया है दौरे का वो 3 से 10 मिनट है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 मिनट तक चलता है, जिसके बाद मरीज़ जो है मिनिमम 3 मिनट्स हैं जी। और जो मैक्सिमम है वो 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स। बाद बात मरीज़ के सर में हल्का सा दर्द होता है, वो दर्द महसूस करता है, उसके फौरी बाद वो बेहोश हो जाता है। ये दिमागी मसला होता है, ये जिन्नाती मसला नहीं है। इसके अलावा आपने इलाज की बात की है, तो इलाज जो है दोनों का अलग तरीके से होता है, दोनों का सेम इलाज नहीं है। जैसे अकसाम दो हैं, एक जिन्नाती मिर्गी है, जी, एक जी, तिब्बी जी। मिर्गी है, तो इसी तरह इनका इलाज भी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है जी। सबसे पहले इलाज जो है शहद, सूरत नहल के अंदर कुरान करीम ने बहुत ही इस शहद के बारे में अहम बात की है कि फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है, ठीक है। इससे पहले एक लफ्ज़ है मुख्तलिफुन अलवान, इसके कलर शहद की असल या नकल की वो अलहदा, इसका कलर मुख्तलिफ हो सकते हैं शहद के, कोई भी शहद हो, ठीक है, उसकी तहकीक हो जाएगी ये ठीक है, फार्मी हो, देसी हो, कोई भी शहद हो वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर उस शहद के 2 चम्मच या 1 चम्मच, 1 कप, 1 गिलास पानी में डालकर सुबह शाम उसके ऊपर सूरत जिन की तिलावत करके मरीज़ को पिलाया जाए तो जो रूहानी मरीज़ है वो काफ़ी हद तक इससे बेहतर हो जाता है। यानी शहद जो है उसे गर्म पानी, नीम गर्म पानी के अंदर मिलाकर जी। सुबह शाम अगर मिर्गी का जो मरीज़ है उसको पिलाया जाए तो उससे उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको शिफा दे। शिफा दे दे। और इसके अलावा किताब तिब के अंदर बुखारी और मुस्लिम में रवायत मौजूद है कलवंजी के बारे में। कलवंजी, ठीक है, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया फ़इन्न फ़ीहा शिफ़ाउन मिन कुल्लि दाइन इल्ला साम व हुवल मौत। नबी अलैहि सल्लम में ये याद आना जो है ये मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा है। तीसरे नंबर पर सुबह शाम के मसनून अज़कार जो है, सुबह शाम को ये इंसान के लिए बहुत बड़ा हिसार और दिफाई पोजीशन में इंसान को ले आते हैं। और एक छोटी सी किताब है मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की, हिर्ज़ आज़म के नाम से, ये 10-15 रुपए की ये बाज़ार से मिल जाती है आम, उसमें अज़कार मौजूद हैं। सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त नमाज के बाद अगर इसका वजीफ़ा जो है वो किया जाए तो मेरे ख्याल में जिन्नाती मिर्गी या जादू के लिहाज से जो मिर्गी जो मरीज़ के ऊपर असर होते हैं काफ़ी हद तक उससे बेहतर हो जाता है, मरीज़ अपना इलाज खुद कर देता है। यानी जो भी मिर्गी की मर्ज़ है तो इससे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा, वो चीज़ें जो इस्लाम ने हमें बताई हैं, कुरान करीम ने भी जिनका जिक्र कर दिया है, हदीस ने जिक्र कर दिया है, तो हमें उनको अपनाना होगा। शहद का इस्तेमाल करना चाहिए, शहद की फादियत और उसके अंदर शिफा अल्लाह ताला ने रखी है। और इसी तरह कलवंजी जो है उसका इस्तेमाल क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा हर बीमारी जो भी इंसान को आती है उसका इलाज उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अल्लाह ताला बसा औक़ात जो है इंसान का इम्तिहान लेने के लिए इंसान कलवंजी भी खाता है, शहद भी इस्तेमाल करता है, बीमारी नहीं जाती, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला उस पर ख़ास कोई रहमत करना चाह रहा होता है जिस वजह से अभी वो मर जा नहीं रही होती। इसी तरह ये सबसे हर बड़ा आजमाइश का, हर परेशानी का अल्लाह रब्बुल आलमीन का टाइम पीरियड जो है वो मुकर्रर किया है। बिल्कुल बिल्कुल आजमाइश का अल्लाह ताला ने पीरियड रखा हुआ है। और सबसे बड़ा जो हिसार है वो इंसान का है ज़िक्र अस्कार, जो इंसान रूहानी तौर पर वो मजबूत हो। रूहानी तौर पर इंसान मजबूत हो जाता है और इंसान बड़े बड़े फितनों से इंसान बच जाता है। तो सुबह शाम के अस्कार भी हमें नहीं छोड़ने चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीनों सामीन, ये थे हमारे आज हकीम मोहम्मद इकबाल फ़ारूकी साहब जो हमारे मेहमान थे, जिन्होंने हमें मिर्गी के बारे में, उसकी अलामात, उसकी वजूहात
اور مرغی کی اقسام اور اس کی تشخیص کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. میں پروگرام میں آنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا جو یہ یوٹیوب چینل ہے پیغام اسلام، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس پروگرام کو بہتر کرنے کے لیے کمنٹس کی صورت کے اندر ہمیں ضرور تجاویز دیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو آپ لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا. اجازت دیجیے اپنے میزبان کو حافظ محمد اسحاق سلفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.